अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? आज एक हफ़्ते के बाद हादी तानिया से बात कर रहा था और एक हफ़्ते तक तानिया को अपने बेटे की याद तक ना आई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? ज़ारा ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। तुम दोनों को फ़िल्म की प्रमोशन साथ करनी थी। तुम कुछ दिन का कह कर गए थे और अभी तक तुम्हारी वापसी नहीं हो रही। हादी का दिल बुरा हो गया। उसे लगा था कि उसकी माँ उसे मिस कर रही है, इसीलिए उसे फ़ोन किया है, लेकिन वो भूल गया था कि इस फ़िल्म की डायरेक्टर उसकी माँ थी, जो अपनी मकबूलियत में 1% भी रिस्क लेने को तैयार कभी ना थी। सॉरी मामा, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। वो क्या है कि कल हुरैन का निकाह है, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। हादी, कभी तुम्हारा निकाह, कभी तुम्हारी कज़न का निकाह, ये सब कब ख़त्म होगा? तानिया हादी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। मामा, मैंने कहा ना, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा वापस। ना जाने क्यों हादी का लहजा सख्त हो गया, जिसे महसूस करके तानिया ने फ़ोन ही काट दिया। हादी उसे बताना चाहता था कि हानी उसकी मोहब्बत को समझने लगी है, वो उससे जुड़े अपने रिश्ते को कबूल करने लगी है, लेकिन तानिया को इन बातों में कोई इंटरेस्ट ना था। उसे इंटरेस्ट था तो सिर्फ इस बात में कि उसका कोई नुकसान ना हो, और हानि की बदलती कैफियत को देखकर वो भी वापस नहीं जाना चाहता था। आपने मुझसे कहा था कि हादी मुझसे प्यार करता है। आपने मुझसे झूठ बोला था खाला। हादी ना सिर्फ उस लड़की से प्यार करता है, बल्कि उससे निकाह भी कर चुका है। हुमा गुस्से में तानिया को सुनाई जा रही थी, और तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हुमा के गुस्से को कैसे कंट्रोल करे। नहीं बेटा, वो उस लड़की से प्यार नहीं करता। ज़बरदस्ती उसका निकाह करवा दिया गया है। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो लोग मेरे बेटे को मुझसे छीन लेंगे। ये रास्ता निकाला है उन्होंने मुझसे मेरे बेटे को दूर करने के लिए। वो लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो तो न जाने कितने सालों से तुमसे मोहब्बत करता है, कितने सालों से वो अपनी बेकरारियों की दास्तान सुनाता है मुझे। मैं सच कह रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तानिया ने उसे बहलाने की कोशिश की। लेकिन खाला, वो अगर मुझसे प्यार करता है तो उस लड़की से निकाह क्यों किया? मजबूर किया गया है उसे मेरी जान। उस हाशिम शाह ने उसे मजबूर किया है, जिस तरह से उसने आदिल को मुझे तलाक देने पर मजबूर किया था। अब वो लोग हादी को हमसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं होने दोगी हुमा। तुम जब हादी को अपने प्यार का यकीन दिलाओगी, तो वो किसी दूसरी लड़की को देखेगा भी नहीं। हादी के प्यार का झांसा देकर वो हुमा को मुकम्मल तौर पर अपने जाल में फंसा चुकी थी। यस खाला, फिक्र ना करें, मैं हादी को वापस उनसे छीन लूँगी। आप बस किसी तरीके से उस लड़की को यहाँ बुलाएं, फिर आप देखिएगा कि मैं उस लड़की के साथ करती क्या हूँ। स्टाइलिश और इंतहाई खूबसूरत लड़की हुमा पिछले 7 साल से हादी की मोहब्बत में पागल हुए जा रही थी, और उससे इस मोहब्बत में पागल करने वाली और कोई नहीं बल्कि हादी की अपनी सगी माँ थी। हुमा हादी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और उसे ये कुछ भी करने की इजाज़त खुद हादी की माँ ने दी थी। मैं किसी भी तरह हानिया को यहाँ बुला के रहूँगी, फिर उसके साथ जो होगा उसने और उसके दादा हाशिम ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हानी कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई। हादी बैठे बैठे टीवी पे कुछ देख रहा था। ले आई, बहुत भूख लगी थी। हादी सीधा होकर बैठ गया। हानी ने ट्रे टेबल पर रखी और बाहर जाने लगी, जब हादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो ना मेरे पास। नहीं, मुझे नहीं बैठना आपके पास। हानी ने चिट्टा सफ़ेद जवाब दे दिया। क्यों? हादी ने पूछा। क्योंकि आप इतने अच्छे नहीं हैं जितने सबके सामने बने रहते हैं। शुक्र मनाएं कि मैंने किसी को बताया नहीं आपके बारे में, कि आपने डिनर से लौटते वक्त मेरे साथ क्या किया। हानी अपने पुराने अंदाज में लौट आई और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। ओह हेलो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हादी ने खींच कर उसे ज़बरदस्ती बेड पर बिठाया। आपने रास्ते में वो हानि को लड़ने के लिए मुनासिब अल्फाज न मिले। वो क्या, बोलो ना, किस किया था? हादी ने उसकी मुश्किल आसान कर दी, जिस पे हानी के कान की लवें तक सुर्ख हो गई। आप इंतहाई फजूल इंसान हैं। हानी जाने के लिए अपना हाथ छुड़ाने लगी। और ये इंतहाई फजूल इंसान तुम्हारा दीवाना है। हादी ने उसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए खींच कर अपने ऊपर गिरा लिया। हादी प्लीज़ छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। हानी का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो चुका था, और वो मुकम्मल तौर पर हादी के रहमो करम पर थी। अब तो कोई गुंजाइश नहीं है हानी, अब तो मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। हादी ने उसके माथे से थोड़ी तक अपनी उंगली की मदद से एक लाइन खींची। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा हक है तुम पर। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा हानी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने दूँगा। हादी सरगोशी से कहते कहते अपने दहकते लब उसकी गर्दन पर रख दिए।
ہانی دل و جان سے کانپ کر رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے آج ساری دیواریں توڑ کر باہر آ نکلے گا۔ پلیز چھوڑیں۔ ہانی نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی تھیں، ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے۔ دل لوٹ لینے والا یہ منظر دیکھ کر اب ہادی خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ تم میرا دل ہو ہانی، جب تمہیں پانے کی کوئی امید نہ تھی تب تمہیں اتنا چاہا کہ حد کر دی۔ آج تم ہر لحاظ سے میری ہو تو اتنا صبر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن نہیں، بہت جلد تم میرے پاس ہوگی، پھر تمہارے ڈرامے نہیں چلیں گے۔ اس وقت چھوڑ رہا ہوں لیکن آئندہ مجھ سے ایسی امید مت رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے اپنی گرفت سے اسے آزاد کر دیا، جس کے بعد اگلے ہی پل ہانی وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے بوتل کا جن۔ اسے اس طرح سے بھاگتے دیکھ کر ہادی کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ تمہاری ہر ادا ہی کمال ہے مسز ہادی ہاشم۔ یہ کیا بات ہوئی ہادی؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اب ہمیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے، اس لیے تو ہم نے تمہاری شرط مان لی تھی، اور اب تم پھر سے جا رہے ہو۔ بابا صاحب ہادی سے بہت ناراض ہو رہے تھے۔ بابا صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ میں بس کچھ دن کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، لیکن تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم سارا رمضان ہمارے ساتھ گزارو گے۔ بابا صاحب، کچھ دن کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا۔ ہادی مسلسل انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں ہادی، ہم نہیں جانے دے رہے تمہیں، ہم لوگوں کا بھی تم پر حق ہے۔ جب تمہاری ماں کا دل چاہتا ہے وہ تمہیں ہم سے دور کر دیتی ہے۔ بس اب یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ بابا صاحب، رمضان شروع ہونے میں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، تب تک میں واپس آ جاؤں گا، پھر سارا رمضان آپ کے ساتھ گزاروں گا، اور پھر عید پر تو آپ مجھے تحفہ دے ہی رہے ہیں۔ ہادی بات ہانی کی طرف لے گیا، جس پر بابا صاحب مسکرا اٹھے، اور آج کل وہ تحفہ کافی حد تک بدل گیا ہے۔ بابا صاحب نے مذاقیہ کہا۔ جی بابا صاحب، مجھے لگتا ہے ہانی ہمارے رشتے کو قبول کر رہی ہے، اور اب اسے چھوڑ کر جانا میرے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ سچ، مجھے تو کبھی نہیں لگا تھا ہانی بدل جائے گی۔ مجھے تو لگ رہا تھا اسے اپنے پیار کو سمجھانے کے لیے مجھے دن رات ایک کرنا پڑے گا۔ بابا صاحب نے ہادی کے چہرے کی خوشی دیکھ کر بے اختیار ماشاء اللہ کہا۔ نکاح کے دو بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور لڑکیوں کا دل تو ہوتا ہی بہت نرم ہے، ان کے دل میں اللہ محبت ڈال ہی دیتا ہے۔ میری خواہش ہے ہانی اور حور اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، پھر میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاؤں گا۔ بابا صاحب نے اسے اپنی خواہشات بتائیں۔ انشاءاللہ، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج حورین اور سارم کا نکاح تھا۔ بیوٹیشین حورین کو تیار کر رہی تھی۔ ہانی اس کے ساتھ اسی کمرے میں تھی، جبکہ فیملی کے علاوہ انہوں نے زیادہ لوگ انوائٹ نہیں کیے تھے۔ ابھی پھوپھو کی فیملی والے نکاح کی رسم ادا کرنے نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ لوگ آرام سے تیار ہو رہی تھیں۔ آپو، میرا ہیئر سٹائل ابھی تک نہیں بنا، بیوٹیشین حورین کو تیار کر رہی تھی، جبکہ وہ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پہلے آپ پلیز اس کو تیار کر لیجئے، حورین نے بیوٹیشین سے کہا۔ لیکن میم، نکاح تو آپ کا ہے، پہلے آپ کو تیار کر لوں، انہیں میں بعد میں کر لوں گی، ان کا صرف ہیئر سٹائل ہی رہتا ہے، بیوٹیشین نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ہانی نے منہ پھلا لیا۔ تو آپو تو یہیں روم میں بیٹھی رہیں گی نا، باہر لوگوں میں تو میں جاؤں گی۔ ہانی نے بیوٹیشین کو پہلے تیار ہونے کا ریزن دیا۔ میں نے باہر جا کے پھوپھو سے ملنا ہے، سارم بھائی کو دیکھنا ہے، سارم بھائی کو دیکھ کر آؤں گی تو بتاؤں گی نا کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں، یہ خود تو نہیں جا سکتی نا باہر، ہے نا آپی؟ آپ نے خود ہی تو رات کہا تھا کہ ان کی تصویر بنا کے آپ کو دکھاؤں۔ ہانی نے بیوٹیشین کے سامنے اس کا کوئی راز نہ رکھا، جس پر بیوٹیشین مسکراتے ہوئے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ آپ پلیز پہلے اسے تیار کر دیجئے۔ حور نے ہانی کا منہ بند کروانے کے لیے بیوٹیشین کی منت کی، جس پر بیوٹیشین فوراً مان گئی۔ جی میم، آئیں، اور اسے تیار کرنے لگی۔ ہادی ہانی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ گھر کے ہر کونے میں ڈھونڈ چکا تھا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اب اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی، نہ جانے وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ اس کا فون بھی مسلسل بج رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں کون بار بار فون کر رہا ہے۔ سوری ڈیئر کزن، اس وقت میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا، یہ کہہ کر اس نے فون پر آنے والی کال کاٹ دی اور واپس فون جیب میں رکھ لیا۔ بلیک شلوار اور کرتا پہنے ہوئے اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ وہ نکاح میں موجود ہر لڑکی کا دل دھڑکا رہا تھا، لیکن فی الحال اس سے نہیں ملا تھا جو اس کا دل دھڑکنے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا فون پھر بجنے لگا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ ہما تب تک فون کرنا نہیں چھوڑے گی جب تک اس کی باتیں سن نہیں لے گی، سو مجبور ہو کر فون اٹھایا۔ جلدی جلدی بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اس وقت بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی جلد بازی دیکھ کر ہما بولی۔ یار، وہ اسے چھوڑو، جو کام ہے وہ بتاؤ۔
اس وقت وہ ہما سے لمبی بات کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ واپس کب آ رہے ہو تم؟ ہما کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو ہادی کو عجیب لگا تھا۔ وہ ہادی کو ہمیشہ سے ہی امپریس کرنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن ہادی اسے کوئی اہمیت نہ دیتا۔ موم نے کئی دفعہ سے ہما کے ساتھ اس کی شادی کی بات کی تھی اور وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ ہانی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہما میں کل تک واپس آ جاؤں گا، پھر تم سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال میں ہانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہما اسے لے کر کچھ الٹا سیدھا سوچے، بس اسی لیے اس نے ہانی کا نام لیا تھا۔ تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ یار، ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو کیوں ڈھونڈتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ ڈالا۔ نہ جانے یہ لڑکی کہاں ہے، ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اس طرح چور نظروں سے ہر کمرہ چیک کرتے ہوئے بابا صاحب دیکھ چکے تھے۔ کیا بات ہے ہادی، بیٹا تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا صاحب، میں کیا ڈھونڈ سکتا ہوں، آپ کی لاڈلی پوتی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بابا صاحب کو امید نہ تھی کہ ہادی اس طرح بے باک جواب دے گا، پھر خود ہی سوچنے لگے، وہ کون سا کوئی چوری کر رہا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حور کے ساتھ ہوگی۔ بابا صاحب نے اس کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کی۔ سارا گھر ڈھونڈ لیا، بس حور کا کمرہ نہیں دیکھا میں نے، تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چل دیا۔ حور کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک لڑکی حور کو تیار کر رہی تھی، جبکہ ہانی مکمل تیار تھی۔ لکنگ بیوٹیفل، اس نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رہنے دو مسٹر، تم جس کی تعریف کرنے آئے ہو نا اس کی کرو، حور نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ سوری ڈیئر کزن، میں تمہاری تعریف کرنے آیا ہوں۔ اس کو تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر حال میں دل میں اترتی ہے، جبکہ ہانی اسے بالکل اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دوسری طرف مڑے بیکار میں دوپٹہ سلجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ہادی کا دل چاہا کہ کھینچ کر اسے سیدھا کرے اور دیکھے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، لیکن اس وقت انجان لڑکی اس کمرے میں تھی جو عجیب نظروں سے ہادی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ماشاء اللہ، کیا رومانٹک انداز ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی آپ کو رومانٹک نہیں مانتا۔ حور نے ہانی پہ چوٹ کی۔ کیا مطلب کوئی رومانٹک نہیں مانتا؟ ہادی سچ میں نہیں سمجھا تھا۔ آپو، میں تیار ہو گئی ہوں، میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تو ہادی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ بالکل اس کے ساتھ کھڑا تھا اور ہادی جیسے اس کے حسن میں کہیں کھوئے جا رہا تھا۔ تبھی اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا، اچانک لائٹ کیسے آف ہو گئی؟ حور بولی۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوا، ابھی آن ہو جائے گی، جبکہ اپنے بالکل پاس کھڑی ہانی کا ہاتھ تھام کر اسے خود سے مزید قریب تر کر لیا۔ بیچاری ہانی بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ابھی اگر وہ کچھ بولتی بھی تو بعد میں حور اس کی وہ درگت بناتی کہ جواب نہیں۔ اسی لیے خاموشی سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ہادی کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ہادی نے بڑی محبت سے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہانی کا چہرہ ہاتھوں کی پیالیوں میں لیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اپنے آپ کو سیراب کیا۔ ہادی، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ ڈونٹ وری ہانی، ابھی لائٹ آ جائے گی، ہادی تمہارے پاس ہی کھڑا ہے۔ حور کو لگا شاید وہ اندھیرے سے ڈر رہی ہے۔ ہاں ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ ہادی کو جیسے مزید پھلنے کا بہانہ مل گیا۔ پھر اچانک لائٹ واپس آ گئی اور ہادی ایک سیکنڈوں میں ہانی سے دور ہوا اور ہانی کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ شکر ہے لائٹ آ گئی، حور نے کہا۔ پتہ نہیں کس کمبخت نے آن کی ہے یہ لائٹ۔ حور، میں چلتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ہانی کے قریب آیا، اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ سوری، یہ رمضان سے پہلے آخری شرارت تھی تمہارے ساتھ۔ اچھے بچے کی طرح رمضان گزاروں گا اب، اور پھر رمضان کے بعد عید کے تحفے میں تو تم مجھے مل ہی رہے ہو، پھر میں بالکل بھی اچھا بچہ نہیں رہوں گا، باہر بہت سارے کام ہیں، یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ ہما بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ خالہ، اس نے کہا تھا کہ وہ ہانی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ خالہ، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، ہادی کو واپس بلائیں پلیز۔ ہاں بیٹا، تم فکر مت کرو، ہادی کل واپس آ رہا ہے، اس بار میں اسے اس آسانی سے واپس جانے نہیں دوں گی۔ میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں جائے گا تو اس کا نکاح کروا دیں گے۔ میں ماں ہوں اس کی، میرا حق بنتا ہے کہ میں فیصلہ کروں اس کی زندگی کا، لیکن نہیں، ان لوگوں نے ہادی کو مجھ سے دور کرنا تھا اور ان کو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں سوچ رہا تھا۔ لیکن اب میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ اگر وہ لوگ ہادی کو مجبور کر سکتے ہیں تو میں اس کی ماں ہوں۔ آف کورس خالہ، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے بس ہادی چاہیے کسی بھی قیمت پر، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہادی تمہارا ہوگا۔ تانیہ نے نہ جانے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کے لیے کیا سوچا تھا۔
نکاح کی رسم بہت خوبصورتی سے ادا ہو چکی تھی۔ حور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارم کے نام کر دی گئی، جس پر وہ بہت خوش تھی۔ نہ جانے سارم اس کے کان میں کیا سرگوشیاں کر رہا تھا جس سے وہ شرمائی جا رہی تھی۔ ہانی یہی سوچتے مسکرا رہی تھی جب ہادی اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ سنو، میں 3 بجے کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ کچھ دن تمہیں میری شکل دیکھنی نہیں پڑے گی۔ تم یہی چاہتی ہو نا؟ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ہانی کو اس کی بات کچھ عجیب لگی۔ یعنی کہ تم ایسا نہیں چاہتی، تم روز میری شکل دیکھنا چاہتی ہو؟ ہادی نے شرارت سے پوچھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ ہانی اس کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ یار، تھوڑی دیر کے لیے تو خوش فہمی پالنے دو کہ تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو۔ ہادی کی بات پر ہانی کا دل ایک الگ ترنگ میں دھڑکا۔ خیر چھوڑو، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ ہادی نے ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک فون ہے تاکہ روز میری شکل دیکھ سکو۔ میں فون کروں گا، بات کرو گی نا مجھ سے؟ ہادی بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ سوچوں گی، اگر دل کیا تو کر لوں گی، ہانی نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا دل بھی چاہے گا اور تم مجھ سے بات بھی کرو گی، اور اگر تم نے مجھ سے بات کرنے سے منع کیا تو میں بابا صاحب کے فون پر تم سے بات کیا کروں گا، اور پھر تم میری شکایتیں لگاؤ نہ لگاؤ، میں تمہاری اتنی شکایتیں کروں گا بابا صاحب سے کہ تمہیں روز ڈانٹیں گے۔ عجیب و غریب بات پر ہانی کا منہ کھل گیا۔ اور ہاں، میں نے اپنے سالے شاہ جہان صاحب سے بھی سفارش کی ہے، انہیں بھی تمہیں مجھ سے بات کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ہادی چلا گیا اور پہلی بار ہانی کو ہادی کا جانا برا لگا۔ دیکھو ہادی، اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سارا دھیان اپنی فلم کی طرف دو۔ فی الحال اپنے دماغ سے ہانی اور ہاشم خاندان کو نکال دو۔ پہلے ہی تم بہت سارا وقت ضائع کر چکے ہو اور تمہاری غلطی کی وجہ سے زارا کا کریئر خراب ہو سکتا ہے۔ اب تم زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فلم کی پروموشن کو دو گے۔ اب میں مزید نقصان برداشت نہیں کروں گی، اسی لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ موم؟ اب کیا چاہتی ہیں؟ ہادی نے پوچھا۔ ہادی، میں چاہتی ہوں کہ جب تک تمہاری یہ فلم ریلیز نہ ہو جائے تب تک تم ہاشم خاندان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ فلم ریلیز ہونے میں ابھی تقریباً 2 ہفتے رہتے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں گھر پہ بالکل بات ہی نہ کروں؟ تمہارا گھر یہ ہے ہادی، جہاں میں ہوں، جہاں تمہاری ماں ہے، اور جس گھر کو تم اپنا کہہ رہے ہو وہاں تم جانتے ہو نا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ دیکھیں موم، ماضی میں کیا ہوا اور کیا نہیں میں نہ تو جاننا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ وہ لوگ میری فیملی ہیں، اور جہاں تک ہانی کی بات ہے تو وہ میری بیوی ہے۔ 1 مہینے کے بعد وہ مکمل طور پر میرے پاس آ جائے گی، اور اس وقت تک میں چاہتا ہوں کہ ہانی مجھے سمجھے تاکہ ہماری آنے والی زندگی بہترین ہو۔ اب وہ اس رشتے کو سمجھنے لگی ہے، وہ ہمارے نکاح اور میرے متعلق سوچنے لگی ہے، اور ایسے میں آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے تعلق ہی ختم کر دوں؟ یہ ناممکن ہے موم، ہادی نے جیسے فیصلہ سنایا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو ہادی، اب تم میری بات کیوں مانو گے؟ آخر تمہارے دادا ہاشم نے تمہاری خواہش جو پوری کر دی ہے۔ اب تمہاری نظروں میں تمہاری ماں کی باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ان سب باتوں سے؟ تانیہ ایموشنل ہونے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی اپنی اہمیت ہے میری نظروں میں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ ہادی نے ماں کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے ہادی، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو اب جب تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو جاتی، جب تک تم ہاشم خاندان کے کسی بھی ممبر سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ تانیہ اسے باتوں میں الجھا رہی تھی۔ موم، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جانتی تو ہیں کہ میں ہانی سے… تو ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات کرو اور ماں کو بھول جاؤ۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ لوگ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا ہادی، ہانی اب تمہاری بیوی ہے، اسے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ آج نہیں تو کل وہ تمہاری فیلنگز کو سمجھ جائے گی۔ اس سب میں تم میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال لو گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی۔ لیکن یاد رکھنا ہادی، نئے رشتے بنانے میں پرانے مت بھول جانا، چاہے وہ لوگ تمہارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے، لیکن میں تمہاری ماں ہوں۔ تانیہ نے آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری موم، پلیز آپ مت روئیں، آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہاشم فیملی کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں تو ٹھیک ہے، جب تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو جاتی نا تو میں واپس کراچی جاؤں گا اور نہ ہی گھر پہ فون کروں گا، ہادی نے ماں کو مناتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ، تانیہ نے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔
ہادی کو لاہور گئے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ نہ تو اس نے کوئی فون کیا تھا اور نہ ہی اس کے واپس آنے کی کوئی خبر تھی، اور نہ ہی ہانی کے بیچارے فون پر کوئی میسج آیا تھا۔ ہادی تو کہتے تھے کہ مجھے فون کریں گے، لیکن نہ تو انہوں نے کوئی فون کیا اور نہ ہی میسج۔ تو پھر یہ موبائل دے کر کیوں گئے مجھے؟ خیر اگر نہیں کرتے تو نہ کریں، ویسے بھی مجھے کیا پڑی ہے، اچھا ہی ہے نا کہ میری جان چھوٹی ہوئی ہے۔ ہانی نے اپنی سوچ کو جھٹلایا۔ لیکن اگر فون نہیں کرنا تھا تو مجھے فون دے کر کیوں گئے؟ ویسے تو لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے، تمہیں دیکھوں گا، تم مجھے دیکھنا، تمہیں مس کروں گا۔ خیر مجھے کیا؟ ہادی کے لے کر دیے گئے فون پر نہ تو ہانی کو کوئی میسج آیا اور نہ ہی کوئی کال، کیونکہ یہ نمبر صرف ہادی کے پاس تھا۔ اسی لیے اگر اس فون پر کوئی میسج یا کال آتی تو وہ صرف اور صرف ہادی کی ہوتی۔ ہانی بیچاری 7 دن سے مسلسل ہادی کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی فیلنگز کو سمجھنا مشکل تھا۔ اسے ہادی کا انتظار کیوں تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور وہ بابا صاحب سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول چکا تھا۔ اس نے بابا صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان بابا صاحب کے ساتھ گزارے گا، لیکن اب کئی دن سے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اب بابا صاحب نہ جانے کتنے دنوں سے ہادی کے فون پر کال کر رہے تھے، لیکن وہ ہر وقت بند رہتا۔ لیکن آئے دن ٹی وی پر اسے دیکھ کر بابا صاحب کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ بابا صاحب کی اکلوتے پوتے نے پہلی دفعہ ان سے وعدہ خلافی کی تھی، جس کی وجہ سے اب ان کا ناراض ہونا تو بنتا تھا۔ ہادی میں نے منع کیا تھا نا روزے رکھنے سے، پر تم کیوں رکھ رہے ہو؟ دیکھو بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تم پروموشن میں بالکل بھی ڈل نظر آؤ، میں تمہیں ایکٹیو دیکھنا چاہتی ہوں، سو پہلے کچھ روزے چھوڑ دو۔ تانیہ جانتی تھی کہ ہادی روزہ نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی اسے اب اگر کسی چیز کی فکر تھی تو وہ تھی صرف اپنی فلم کی۔ دیکھیں موم، پہلی بات تو یہ کہ روزہ رکھنے سے کوئی ڈل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں زیادہ ہمت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بات روزہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، اس سے آپ کی فلم کی پروموشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہادی کا تانیہ کو روزے چھوڑنے کا کہنا ناگوار گزرا۔ ہادی 2 سال پہلے تو تم کوئی روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے رکھنے تو تم نے یہ 2 سالوں سے شروع کیا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہیں تم کمزور نہ پڑ جاؤ۔ تانیہ نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ہاں موم، آج تک سوچتا رہا کہ میں روزے کیوں نہیں رکھ رہا تھا۔ اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کی طاقت دی ہے اور یہ میرا فرض بھی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ امی نے مجھے یہ سب کچھ بتایا، ورنہ میں تو کبھی روزے کی فضیلت کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ رشیدہ کے نام پر تانیہ کے اندر ایک آگ سی جلی تھی۔ پھر سے تم اسی خاندان کے بارے میں بات کرنے لگے ہادی، جبکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دن تم ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ تانیہ نے اسے وعدہ یاد دلایا۔ سوری موم، میں نے یہ کہا تھا کہ میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی بات نہیں کروں گا۔ ہادی نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ہاں جو بھی ہے، میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ آج تم ہما کے ساتھ ڈنر پہ جا رہے ہو۔ بیچاری تمہارے نکاح کے بعد کتنی ڈسٹربڈ ہے، جانتے ہو نا تم، وہ تمہاری کزن ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اسے اس ڈپریشن سے باہر نکالو، آخر تمہاری وجہ سے وہ اس حال میں ہے۔ کم آن موم، آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدے کر رکھے تھے جو ٹوٹ گئے ہیں، جو میری وجہ سے اس کا یہ حال ہے۔ وہ اپنی مرضی سے خوش فہمیاں پال رہی تھی جو اب ختم ہو گئی۔ ہادی کو اس طرح کا الزام ہرگز گوارا نہ تھا۔ ہاں ٹھیک ہے ہادی، تم اس کے بارے میں یہ سب نہیں سوچتے تھے، لیکن وہ تو تمہیں چاہتی تھی نا، اور ویسے بھی اب میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ ڈنر پر آ رہے ہو، اور پلیز بار بار اس کے سامنے ہانی کا نام لے کر اسے مزید ڈسٹرب مت کرنا۔ تانیہ نے جیسے حکم سنایا۔ وہ تمہیں بہت چاہتی ہے ہادی، اور کسی رشتے کے تحت نہ صحیح، مگر وہ تمہاری کزن ہے، یقین مانو وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ اس کے لیے نہ صحیح، میرے لیے تو تم اسے اس حالت سے نکالنے میں اس کی مدد کر سکتے ہو نا۔ ٹھیک ہے موم، میں چلا جاؤں گا۔ ہادی مزید ہما نامہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں ملتا ہوں آپ سے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ تانیہ اس بات کی خوشی منا رہی تھی کہ وہ ہادی کو ہاشم فیملی سے دور کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ ہادی کیا یہ سچ ہے کہ آپ کا افیئر آپ کی کزن ہما کے ساتھ چل رہا ہے؟ وہ اپنی فلم کی پروموشن کے لیے آیا تھا کہ جب ایک میڈیا والے نے اس سے یہ سوال پوچھا۔ دیکھیے فی الحال تو میں اپنی فلم کے لیے یہاں آیا ہوں، ایسے سوالوں کے لیے میں بہت جلد انٹرویو دے دوں گا جس میں آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہادی نے بات کو مذاق کا رو دیتے ہوئے کہا۔ ہادی آپ کی یہ فلم کیوں دیکھی جائے؟ اس فلم میں ایسا کیا ہے؟ ایک اور نمائندے نے سوال پوچھا۔ کیونکہ یہ فلم ایکشن اور ڈرامے سے ہٹ کر رومانس کی طرف ہے، پیار محبت۔ میرے خیال میں پیار محبت انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ ایک لو سٹوری ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلم آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔
میرے خیال میں یہ سوال ہما میڈم سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ایک اور نمائندے نے لقمہ دیا جس سے لگتا تھا کہ ہادی اور ہما کا افیئر ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اور ہما صرف کزن ہیں۔ ہادی نے بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا آپ صرف کزن کو آدھی رات کو ڈیٹ پر لے کر جاتے ہیں؟ ایک اور سوال آیا، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ ہادی کو نمائندے پر غصہ آنے لگا۔ کچھ دن پہلے بھی آپ اپنی ایک کزن کے ساتھ یا شاید میڈم ہما کے ساتھ ڈیٹ پہ گئے تھے، اور کل بھی۔ نمائندے نے ہادی کے غصے کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر ہادی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میرے خیال سے ہم فلم کی پروموشن کے لیے آئے تھے۔ زارا سب کی توجہ فلم کی طرف لے جانے لگی۔ مجھے جو لگا میں نے کہہ دیا۔ میں نے خود ہادی کو انٹرویو میں دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی کزن ہما کو ڈیٹ کر رہا ہے۔ فروا نے ہانی کو سناتے ہوئے کہا۔ بکواس، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھی تم؟ ہانی نے غصے سے کہا۔ ہادی کے دیے گئے نئے انٹرویو پر سب کلاس فیلوز نے اسی کو گھیرا ہوا تھا۔ ہانی کا ہادی کے بارے میں سوچنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی کلاس فیلو کا تھا، جو اسے کوئی نہ کوئی بات بتا کر سارا دھیان ہادی کی طرف لے جاتی، جس کی وجہ سے ہر وقت ہادی کے بارے میں ہانی سوچتی رہتی۔ ہانی کی کلاس کی ساری لڑکیاں ہادی کی تعریف کرتی اور ہانی کی قسمت پہ رشک کرتی، جس کی وجہ سے ہادی کے بارے میں نہ صرف ہانی سوچنے لگی بلکہ اپنے رشتے کو بھی قبول کرنے لگی تھی۔ نہیں، اگر اس نے اس طرح کے افیئرز ہی چلانے ہیں تو تم سے نکاح کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کی کلاس کی دوسری لڑکی نے کہا۔ نہیں یار، یہ ایکٹرز ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر میں بیوی اور باہر گرل فرینڈ۔ تیسری لڑکی نے کہا لگا کر کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہانی نے کہا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ہادی نے تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی بیسٹ فرینڈ جسے وہ اپنا ہر راز بتاتی تھی وہ بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو چکی تھی۔ دیکھو ہانی، اس طرح سے انجان بنے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم تو ویسے بھی ہادی کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتی۔ اس کا افیئر اس کی کزن کے ساتھ چل رہا ہے، اس لیے ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم یہ رشتہ یہیں ختم کر دو، اس کی کلاس فیلو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہادی جانتا ہے یہ انٹرویو ٹی وی پر بھی چلا ہے، جس کے بعد اسے پتا ہوگا کہ اس کی افیئر کی خبر تم تک آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کیونکہ ہادی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر، ہمیں کیا، یہ تمہاری لائف ہے، تمہیں جو ٹھیک لگے وہی کرو۔ کلاس کی ساری لڑکیاں جا چکی تھیں جبکہ ہانی کا دماغ اس کے افیئر پہ اٹکا تھا۔ ہاں، اگر ہادی مجھ سے پیار کرتے ہیں یا انہیں ان سب سے کوئی فرق پڑتا ہے تو وہ رابطہ ضرور کرتے، لیکن انہیں کون سی لڑکیوں کی کمی ہے؟ ایک جائے گی تو دوسری آ جائیں گی۔ کالج میں ہوئی باتیں وہ گھر آ کر بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہاں سے شروع کرے، اسی لیے تو کسی کو کچھ بھی نہ بتا پائی۔ رات تقریباً 12:30 بجے تک ہانی جاگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہادی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے ہادی کے فون کا انتظار رہتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، لیکن آج اس کا انتظار ضائع نہ ہوا۔ موبائل پہ آنے والی بیل کا اندازہ لگا کر ہانی نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ ہیلو ہادی، میری ساری سہیلیاں کہتی ہیں کہ آپ کا ہما کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ آپ ان مردوں میں سے ہیں جو گھر میں بیوی اور باہر گرل فرینڈ رکھتے ہیں، اور آپ کو لڑکیوں کی کمی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو مجھ سے شادی کرنی چاہیے۔ ہانی فون اٹھاتے ہی اپنے دن بھر کا جو غبار تھا اسے نکالنا شروع کر دیا، اور ان سب کے جواب میں ہادی بس اتنا ہی بولا، کیسی ہو ہانی؟ ہانی جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ آپ کیسے ہیں؟ آواز مدھم تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں ہانی، بہت مس کر رہا ہوں، اور تم؟ میں؟ تم مجھے مس کر رہی ہو کہ نہیں؟ ہادی، میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ آپ کا اپنی کزن کے ساتھ افیئر۔ ہانی اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ تم میری بیوی ہو ہانی، اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک جھوٹا، وہ دنیا کو دکھاتا ہے جس میں سب جھوٹ ہوتا ہے، جذبات جھوٹے، احساسات جھوٹے، اور دوسرا سچا چہرہ جو ہم صرف اپنوں کو دکھاتے ہیں، جس میں سب سچ ہوتا ہے، جذبات بھی اصل ہوتے ہیں، احساسات بھی، اور محبت بھی۔ محبت؟ اب یہ مت کہنا ہانی کہ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر ایک ایک پل صدیوں کی طرح گزار رہا ہوں، لیکن میں بہت مجبور ہوں ہانی، کچھ دن بس، اور جیسے ہی یہ پروموشن ختم ہو جائے گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ہادی اپنا دل ہانی کے سامنے کھول رہا تھا۔ تمہیں میرا انتظار ہے نا ہانی؟ اس کے سوال پر ہانی نے کچھ نہیں بولا۔ اس کی خاموشی پر ہادی مسکرایا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرا انتظار ہے ہانی، میں بھی تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔
اس کے بعد ہادی کچھ نہیں بولا، بس فون بند کر دیا۔ ہادی سے بات کر کے ہانی بالکل بے فکر ہو چکی تھی۔ اس نے سہیلیوں کی باتوں کا اثر لینا بھی چھوڑ دیا۔ ہادی کی فون کال کے بارے میں ہادی نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ چاچو کچھ دن کے لیے یہاں آنے والے ہیں، ہادی نے تانیہ کو بتایا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تمہارا تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تانیہ نے شک کی نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا ہے۔ اچھا ہی ہے، چاچو سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہادی خوش تھا۔ ہادی ڈارلنگ، اگر تمہارے چاچو آ ہی رہے ہیں تو ان سے کہو نا ہانی کو اپنے ساتھ لے آئے، اسی بہانے میری بھی ہانی سے ملاقات ہو جائے گی۔ آخر میں بھی تو دیکھوں میری بہو کیسی ہے۔ تانیہ نے اپنی آواز میں ہانی کے لیے محبت سمو کر کہا۔ لیکن ماما، اس طرح سے ہانی کو یہاں بلوانا، میرا مطلب ہے ہانی رہے گی کہاں، کیونکہ چاچو تو اپنے کام کے سلسلے میں آ رہے ہیں۔ ہادی، تم اس کے ہسبینڈ ہو، میرا نہیں یہ خیال کہ اس بات کو لے کر ان لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے۔ تمہارا اتنے دن اسے دوری رکھنے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اور آخر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بہو کو دیکھوں، اس سے ملوں، باتیں کروں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹے کی پسند آخر ہے کون۔ صرف ایک بار اسے دیکھا ہے، یا پھر تصویروں میں۔ ہادی، تم ان لوگوں سے بات کرو اور ہانی کو یہاں بلاؤ، اور جب اس کے باپ کا کام ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ ہادی بھی یہی چاہتا تھا، ہانی ایک بار تانیہ سے ملے، اسی لیے اس سلسلے میں وہ بابا صاحب سے بات کرنے والا تھا۔ آئی ایم سوری بابا صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ ہادی مسلسل بابا صاحب کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہادی، تم جانتے ہو تم ہمیں سب سے زیادہ عزیز رہے ہو، لیکن تم ہمارے ساتھ اس طرح سے وعدہ خلافی کرو گے، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہت غلط کیا تم نے۔ ہادی، ہم تم سے بہت خفا ہیں۔ بابا صاحب، میں آپ کو اپنی مجبوری بتا تو چکا ہوں، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں اور میرا سوری ایکسیپٹ کر لیں۔ واپس کب آ رہے ہو؟ بابا صاحب نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ ہی دنوں میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم اس بار تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن آئندہ ہم سے ایسی کوئی امید مت رکھنا، بابا صاحب نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے کہا، جس پر ہادی مسکرایا۔ بابا صاحب، مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ چاچو کچھ دن کے لیے یہاں آ رہے ہیں، تو آپ ہانی کو ان کے ساتھ یہاں بھیج دیں۔ ماما اس سے ایک بار ملنا چاہتی ہیں، ہادی نے بتایا۔ دیکھو ہادی، رخصتی سے پہلے مجھے یہ سب مناسب نہیں لگتا، تم شادی کے بعد اسے وہاں لے جانا، بابا صاحب نے کہا۔ بابا صاحب، صرف 2 دن کی تو بات ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہانی کا بہت خیال رکھوں گا۔ ہادی، تم میری بات کو سمجھ نہیں رہے، بابا صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں سمجھ رہا ہوں بابا صاحب، آپ مجھ پر یقین کریں، ہادی نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا، جس پر بابا صاحب مسکرائے۔ میں جانتا ہوں ہادی، تم پر تو ہمیں خود سے زیادہ یقین ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بلال کے ساتھ ہانی کو 2 دن کے لیے بھیج دیں گے۔ اب خوش؟ بہت خوش، تھینک یو سو مچ بابا صاحب۔ ہادی سچ میں بہت خوش تھا۔ دیکھو ہانی، وہاں کوئی تماشا مت کرنا، تانیہ تمہاری ساس ہے، میں نہیں چاہتی اسے تمہاری کوئی بھی بات بری لگے، رشیدہ بیگم اسے سمجھائے جا رہی تھی۔ تائی امی، آپ فکر نہ کریں، میں کوئی تماشا نہیں کروں گی، وہاں بہت اچھے سے رہوں گی اور کسی کو تنگ بھی نہیں کروں گی سوائے ہادی کے، ہانی نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ اتنے کپڑے کیوں پیک کر رہی ہیں؟ میں صرف 2 دن کے لیے جا رہی ہوں، رشیدہ بیگم ہانی کے 4-5 سوٹ بیگ میں پیک کر رہی تھیں۔ ضرورت پڑ جاتی ہے، بس تم اپنی بیوقوفی پر کنٹرول کرنا۔ جی میں بیوقوف نہیں ہوں، ہانی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم تو بیوقوف نہیں ہو، بلکہ بیوقوفوں کی ملکہ ہو، رشیدہ بیگم اسی کے انداز میں بولی، جبکہ ہانی اپنے شاہو کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس بھالو کو پھینکو، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، رشیدہ بیگم نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرے ساتھ جائے گا، یہاں اکیلا کیسے رہے گا اس کمرے میں؟ ایک جگہ بیٹھا رہے گا، تم فکر مت کرو، رشیدہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جی نہیں جی، یہ میرے ساتھ جائے گا، یہاں اکیلے بور ہو جائے گا، ہانی نے فیصلہ کیا۔ ہانی بیٹا، یہ بچپنا یہیں چھوڑ جاؤ، کچھ دن کے لیے، یہ ہم نہیں چاہتے کہ تانیہ کو تمہاری کوئی بھی بات بری لگے۔ آپ فکر نہ کریں تائی امی، تانیہ آنٹی کو میری کوئی بات بری نہیں لگے گی، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے وہاں ہو گئی تو میں فوراً ان سے معافی مانگ لوں گی۔ ہانی رشیدہ بیگم کا گال چومتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکی تھی، جبکہ رشیدہ بیگم وہیں بیڈ پر بیٹھی اس کی بیوقوفی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہانی اور بلال لاہور پہنچ گئے تھے، انہیں لینے ہادی خود آیا تھا۔ بابا، آپ یہاں رہو گے؟ بلال نے ایک ہوٹل کے باہر گاڑی رکوائی تو ہانی نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں یہیں رہوں گا، تم ہادی کے گھر رہو گی، تانیہ آنٹی سے ٹھیک سے ملنا۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے بلال نے ہانیہ کو تنقید کی۔ ہادی، خیال رکھنا،
आप फिक्र ना करें चाचू, मैं हूँ ना, हादी ने कहा। इस साले को 2 दिन के लिए वहीं छोड़ आती, हानी ने हादी के इस भालू को देखते हुए कहा। ओहो, जिसको देखो एक ही बात कर रहा है, ताई अम्मी भी, पापा भी और अब आप भी। मैं बता तो चुकी हूँ कि शाहू अकेला घर पर बोर हो जाता और उसे मेरे बगैर डर भी लगता है। और वैसे भी अब आपको शाहू से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तो वो आपका दोस्त बन गया है ना। हानि की बात पर हादी सोच रहा था कि ये कब हुआ। थैंक यू सो मच हानि, तुम यहाँ आई मेरे लिए, मेरी माँ के लिए। देखो तुम्हें यहाँ ज़रा भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। घर पहुँचने तक शाम हो चुकी थी। हाथ में पकड़ा बड़ा सा भालू हानि बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। तानिया का हानि का इस तरह से टेडी बियर से खेलना तानिया को एक आंख न भाया, लेकिन इसके बावजूद भी तानिया ने उसे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और उसके लिए रोज़ा खुलाने का स्पेशल इंतज़ाम किया। रोज़ा खोलने के बाद हादी काम के सिलसिले में चला गया, जबकि तानिया की कुछ दोस्त आ गईं। वो हानि को उनसे मिलाने लगी। तानिया ने अपनी सहेलियों को हानि से अपनी बहू के तौर पर मिलवाया और फिर उसे रेस्ट करने के लिए रूम दिया। कमरे में आते ही वो सो गई। हादी आया तो तानिया ने उसे अपनी बातों में लगा लिया और चुपके से उसका फ़ोन उठा लिया। सहरी का वक्त हो जाएगा, तुम जाओ आराम करो। हानि भी सो चुकी है बेचारी, बहुत थक गई थी। मैंने उसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश की है, तुम भी उसे पूछ लेना कि उसे उसकी सास अच्छी लगी कि नहीं, मुस्कुराते हुए कहा। उसे सब अच्छे लगते हैं मॉम, फ़िक्र ना करें। हादी कमरे में चला गया। जब हादी के फ़ोन पर बाबा साहब का फ़ोन आया जिसे तानिया ने उठाया। हमें हमारे पोते से बात करनी है, बुलाओ उसे, सख्त लहजे में कहा। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त अपनी बहू और बेटे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तानिया के जवाब ने बाबा साहब के सर पर धमाका किया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? बाबा साहब गुस्से से धाड़े। बकवास नहीं कर रही, इस वक्त हादी और हानि कमरे में है, मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इतनी मिन्नतें करके मेरा बहाना लगाकर उसने हानि को यहाँ बुलवाया है। कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए अपना फ़ोन तक मेरे पास छोड़ गया। हाशिम साहब, आपको भी इस वक्त बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तानिया ना जाने क्या क्या कहती रही कि बाबा साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। नहीं हादी, तुम हमारा यकीन इस तरह से नहीं तोड़ सकते। इतना यकीन किया था हमने तुम पर, तुमने रुखसती तक इंतज़ार ना किया। बाबा साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो हानि को अभी घर बुला लें। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस पर उन्होंने इतना यकीन किया वो इस तरह से धोखा देगा। हादी ऐसे कैसे कर सकता है? वो कैसे उनका यकीन तोड़ सकता है? उनका दिल चाहा कि वो बिलाल को फ़ोन करके हानि को वापस बुला लें। फिर ये सोचकर चुप हो गए कि वो बिलाल से नज़रें कैसे मिलाएंगे जो उनके भरोसे पर हानि को वहाँ छोड़कर आया है। उन्हें हादी से कभी ऐसी उम्मीद ना थी। वो बेशक तानिया की औलाद था, लेकिन उसकी तरबियत हाशिम ख़ानदान ने की थी। तो क्या उनकी तरबियत गलत थी? तो क्या हानि की मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वो लेके गया था? तानिया ने उनसे कहा था कि उसने झूठ बोला है कि तानिया हानि से मिलना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ़ एक बहाना था हानि को ले जाने का। सिर्फ कुछ दिन तो बाकी थे हादी, हानि ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी हो जाती। तुम अपनी ही चीज़ के लिए कुछ दिन सब्र ना कर सके। तुम तो कहते थे कि तुम हानि को कभी तंग नहीं करोगे, क्योंकि तुम हमारा दिल कभी नहीं दुखा सकते। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया हादी? मोहब्बतों को बेमोल कर रहे हो। वो तुम्हारी ही है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास ही आएगी। वो ख़यालों में हादी से मुखातिब थे। नहीं हादी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की जा रही है? तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए झूठ बोला गया है? या ये भी तो हो सकता है तानिया एक बार फिर से हादी को मुझसे दूर करना चाहती हो और ये सब इसी की प्लानिंग हो? ये भी तो हो सकता है कि मैं हादी को गलत समझ रहा हूँ, लेकिन हादी का फ़ोन तानिया के पास क्या कर रहा था? मुझे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं सुबह हादी को फ़ोन करता हूँ। मुझे मेरे हादी पर यकीन है, मुझे मेरी तरबियत पर यकीन है, मुझे यकीन है कि मेरा हादी कभी मेरा सर झुकने नहीं देगा। अपनी सोचों को झुठलाकर उन्होंने सुबह हादी को फ़ोन करने के बारे में सोचा। हादी कमरे में आते ही सोने के लिए लेट गया। ना ही उसने कपड़े बदले और ना ही लाइट ऑन की कि अभी 1 डेढ़ घंटे में उसे फिर से जागना था सहरी के लिए। वक्त कम था, इसलिए वो थोड़ी सी नींद लेना चाहता था। वो अभी लेटा ही था कि उसके हाथों में कोई नर्म सी चीज़ महसूस हुई, जैसे किसी छोटे से जानवर के बाल। ये क्या हो सकता है? हादी ने उसे छूते हुए सोचा। फिर उठकर लाइट ऑन की। उसकी आंखों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर था। न जाने कितनी ही देर बिना पल के झपकाए वो उसे देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसे अंदाज़ा हुआ इस मंज़र को जी भर के देखने का हक़ उसे कुछ दिन बाद मिलेगा। अपनी
सोचों को लगाम डालकर वो हानि को उठाने के लिए आगे बढ़ा। हानि, हानि उठो, उसने हानि को जगाते हुए कहा। हानि अभी थोड़ी ही देर पहले सोई थी और इस तरह से जगाने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या मसला है आपके साथ? सोने क्यों नहीं दे रहे मुझे? आंखें मलते हुए वो उठकर बैठ गई। फिर ख्याल आया, रमज़ान है, सहरी का वक्त हो गया? हानि ने मासूमियत से पूछा। जी नहीं मोहतरमा, आप मेरे रूम में आराम फरमा रही हैं। किसने कहा आपको ये रूम आपका है और आप यहाँ सोएंगी? मुझे तानिया आंटी ने कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि गेस्ट रूम में उनकी फ्रेंड जो आई हैं वो सोएंगी, तो क्या मुझे इस रूम में सोने में कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने कह दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कमरा भी अच्छा है, हानि ने मासूमियत से बताया। हानि, ये मेरा कमरा है, इसीलिए मॉम तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें इस रूम में सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हादी ने उसकी वजह बताई। लेकिन मैं आपके कमरे में क्यों सोऊंगी? हैरत से हानि की आंखें फटी की फटी रह गईं। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मम से बात करता हूँ। ये कहकर उठकर वो कमरे से बाहर जाने लगा, जबकि हानि उसके वापस आने का इंतज़ार किए बिना ही सो गई। देखो हादी, कोई भी तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में मेरी दोस्त आई हुई हैं और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने कोई भी तमाशा हो। वो पहले ही इस बात को लेकर बहुत शौक में है कि तुम शादी कर चुके हो। अब मैं मज़ीद लोगों को कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देना चाहती, और वैसे भी हानि तुम्हारी बीवी है, इसलिए ये सारे ड्रामा कोई मतलब नहीं रखता। तानिया ने चबा चबा कर कहा। वो सिर्फ मेरी मनकूहा बीवी नहीं, सिर्फ निकाह हुआ है हमारा। हादी ने समझाने की कोशिश की। सिर्फ निकाह? निकाह सिर्फ नहीं होता हादी। निकाह का मतलब है कि तुम हानि पर पूरा पूरा हक रखते हो, और मैंने अपनी फ्रेंड्स को हानि को तुम्हारी बीवी के तौर पर मिलवाया है, ना कि तुम्हारी मनकूहा के तौर पर। और मैं इस वक्त कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम आज एडजस्ट कर लो, इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती, तानिया ने बात ख़त्म करने के अंदाज में कहा। जबकि तानिया की बात सुनकर हादी कमरे में वापस आ गया। हानि मज़े से उसके बेड पर सो रही थी। उसे तंग किए बगैर अपना तकिया उठाकर वो सोफ़े पर आया, लेकिन एक भी सेकंड सो नहीं पाया। फिर सहरी में उसे उठाया ताकि वो कुछ खा पी कर रोज़ा रख सके। उन दोनों ने इकट्ठे सहरी की, और ये पहला मौका था जब हादी और हानि एक साथ सहरी कर रहे थे। हानि, तुम्हारा शाहू रोज़े नहीं रखता? हादी ने शरारत से पूछा। नहीं, वो मुसलमान थोड़ी है जो रोज़े रखेगा, हानि ने लॉजिक दिया। तो वो मुसलमान नहीं है? तुम्हें उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हम गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं करते। हादी के लहजे में साफ शरारत झलक रही थी, जो हानि नोट ना कर पाई। मैं कल ही उसे मुसलमान कर दूंगी, हानि ने फैसला किया, जिस पर हादी को अपनी मुस्कुराहट छुपाना बहुत मुश्किल लगा, इसलिए फ़ौरन उठकर बाहर निकल आया। खूब उलट पुलट होकर हंसा। हानि फजर के बाद फिर से हादी के कमरे में सो गई। फिर उसकी आंख 11 बजे के करीब खुली। हादी को ढूंढा तो वो घर पर नहीं था। तानिया को ढूंढा तो वो भी कहीं नज़र ना आई, और ना ही तानिया की सहेलियाँ। लेकिन जब गेस्ट रूम में जाकर देखा तो सब की सब सोई पड़ी थी। या अल्लाह, ये सब तो अभी तक सो रहे हैं। हो सकता है कि सहरी के बाद ना सोई हों, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ तो सहरी नहीं की थी। खैर, अब मैं क्या करूं अकेले यहाँ? यही सोचते हुए वो घर में टहलने लगी। सारा घर घूमते उसे तकरीबन आधा घंटा लग गया। कराची की निस्बत लाहौर में ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए उसे अभी से भूख और प्यास का एहसास होने लगा। या अल्लाह, लाहौर वाले कैसे रोज़ा रखते होंगे इतनी गर्मी में। खैर, गर्मी तो कराची में भी कम नहीं थी, लेकिन वहाँ वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी, और यहाँ आधे घंटे से हर तरफ घूम रही थी। वापस आई तो तानिया जाग रही थी। हानि बेटा, मेरा नाश्ता बना दो, हुक्म चलाया गया। जी मैं? हानि तुम ही हो ना? जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। आपने रोज़ा नहीं रखा? मैं रोज़े नहीं रखती। अब जाओ मेरे लिए जाकर नाश्ता बनाओ। घर में तो हानि रोज़ा रखकर एक भी काम नहीं करती थी, और यहाँ तानिया ने उठते ही उसे हुक्म सुना दिया। उसका दिल चाहा कि इनकार कर दे, लेकिन फिर ताई अम्मी की बातें याद आईं। तानिया तुम्हारी सास है, उसके सामने कोई तमाशा मत करना। किचन में आई तो नौकर ने बताया कि उसको मछली बनानी है। मछली की बदबू से तो उसे वैसे भी एलर्जी थी, ऊपर से रोज़े की हालत में उसे उबकाइयाँ आने लगीं। या अल्लाह, इसे बनाते बनाते तो मेरा रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तानिया आंटी को जाके कह देती हूँ कि मैं नहीं बना सकती। उसको इस तरह से परेशानी में देखकर घर की मुलाजमा करीब आई। हानि मैडम, वैसे तो तानिया मैडम ने मुझे मना किया है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप रोज़ा रख कर इसको बना पाएंगी। आप प्लीज़ अपने कमरे में जाएं, और जब तक ये ना बन जाए आप कमरे से बाहर मत आइएगा। मुलाजमा को ना सिर्फ हानि बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि वह तानिया के ख़तरनाक इरादों के बारे में भी जानती थी, इसलिए हानि की मदद करना चाहती थी। लेकिन हानि समझ नहीं पाई कि तानिया ने नौकरों को उसकी मदद करने से क्यों मना कर रखा है।
मुलाज़मा ने खाना बनाकर तानिया और उसकी सहेलियों को पेश कर दिया, जबकि वो यही समझ रही थी कि खाना हानि ने बनाया है। तानिया को हानि को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए उसे मज़ीद तंग करने के लिए उसके कमरे में आ गई। ये तुम क्या हर वक्त ये खिलौना उठाकर बैठी रहती हो? तानिया ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, जिससे हानि बुरी तरह घबराई। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। उसे अम्मी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि तानिया के सामने कोई बचकाना हरकत मत करना। लाओ इसे मुझे दो। तानिया ने भालू उसके हाथ से खींचा और अगले ही पल कैंची उठाकर उसका सर काट दिया, जबकि हानि हैरत और घबराहट से देखने लगी। यह आपने क्या किया? आपने मेरे शाहू को मार डाला। हानि रोने लगी। मैं बाबा साहब को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। ओ हेलो, मैं तुम्हारे बाप से डरती हूँ और ना ही तुम्हारे दादा से, और ये सारे ड्रामे मेरे सामने मत करो और आइंदा मैं तुम्हें ये बचगाना हरकतें करते हुए ना देखूँ। ये कहकर तानिया कमरे से बाहर निकल गई, जबकि हानि बैठी रोती रही। हादी शाम को घर वापस आया। तानिया बेचैनी से लॉन में टहल रही थी। क्या हुआ मॉम, आप परेशान क्यों हैं? हादी ने आते ही पूछा। हादी, हानि बहुत रो रही है। तानिया ने चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी फैलाई। क्या? हानि रो रही है? मगर क्यों? क्या आपने कुछ कहा है? हादी का पहला शक तानिया की तरफ गया था। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कसम खाती हूँ। मैं तो बस उसका भालू देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो मेरे हाथ में आया उसकी गर्दन अलग हो गई और फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हानि को लगता है कि मैंने जानबूझ के किया है। हाशिम खानदान वालों ने मेरी बहू को इस हद तक मेरे खिलाफ कर रखा है, और तुम कहते हो कि वो लोग अच्छे हैं। मैं सिर्फ हानि के सामने अच्छी सास साबित होने की कोशिश कर रही थी। वो एक ज़रा सी बात को लेकर इतना रो रही है, शायद मैं अपने इरादे में कामयाब ना हो सकूं। तानिया ना सिर्फ एक अच्छी डायरेक्टर थी, बल्कि बहुत ही अच्छी एक्टर भी थी। इसीलिए तो हादी ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। मामा आप फ़िक्र ना करें, मैं उसको समझा लूँगा। लेकिन हादी, उसे लगता है कि उसके टेडी बियर को मैंने जानबूझकर फाड़ा है। मैंने कहा मैं उसे समझा लूँगा, फ़िक्र ना करें और टेंशन ना लें, बल्कि उसके लिए इफ्तारी का कोई अच्छा सा इंतज़ाम कर दें। वो कमरे में आया तो हानि बहुत बुरी तरह रो रही थी। इस तरह से रोते देखकर हादी को बहुत बुरा लगा। वो उसके करीब आया। उसे देखते ही हानि दौड़कर आकर उसके सीने से लग गई। हादी, आपकी मामा बहुत बुरी हैं। उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला। वो बहुत गंदी है, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं बाबा साहब को बताऊँगी कि उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला। वो सूं सूं करते बोलती बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं हानि, मम ने शाहू को नहीं मारा। शाहू अपने आप फट गया। हादी ने समझाने की कोशिश की। नहीं हादी, ये देखें, उन्होंने खुद इसको फाड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये कहकर वो बेड की तरफ भाग गई, जहाँ वो शाहू को गले लगाए रो रही थी। ये देखें, अपने हाथ में भालू रखे वो उसको दिखा रही थी। साथ में रोने का शुगल भी जारी था। हानी, मैं देख रहा हूँ। हादी ने भालू उसके हाथ से लेकर एक तरफ रखा। यहाँ बैठो आराम से, और उसे सोफे पर बिठाया। हानी, प्लीज़ रोना बंद करो। और तुम्हें गलत फहमी हो रही है कि ये मॉम ने किया है। मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया। हानी को चुप कराने के चक्कर में वो नोट ही नहीं कर पाया कि शाहू को कैंची से काटा गया है। उसे इस वक्त सिर्फ हानि की फ़िक्र थी, जो बहुत रोई थी और काफ़ी देर से समझाता रहा, लेकिन यूं सूं सूं के अलावा कुछ ना बोली। और फिर बोली भी तो ये, हादी, मुझे शाहू का जनाजा करवाना है। जिस पर हादी ने बड़ी मुश्किल से अपना कहकहा रोका। कहकहा ज़ब्त करने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह सुर्ख हो चुका था। हानी, जनाजा तो मुसलमानों का किया जाता है, और आज सुबह सहरी के वक्त तुमने ही बताया था कि शाहू मुसलमान नहीं है। हादी ने लॉजिक दिया। हाँ, तो अब क्या करें हम? हानि ने मासूमियत से पूछा। हानि, डेथ सेरेमनी करते हैं। डेथ सेरेमनी? हानि ने दोहराया। हानि, जैसे अंग्रेज़ लोग करते हैं ना, ईसाई वगैरह। लड़के थ्री पीस सूट पहनते हुए, लड़की वाइट ड्रेस और हाथ बांध के कुछ देर खड़े रहते हैं, और फिर एक ताबूत में बॉडी को डालकर उसे दफना देते हैं। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हम अपने शाहू को अलविदा कहेंगे। हादी ने दुनिया भर की उदासी अपनी आवाज़ में सुमो कर कहा। ठीक है हादी, लेकिन मेरे पास तो ड्रेस है ही नहीं। हानी ने मासूमियत से बताया। कोई बात नहीं, चलो आओ, हम अभी लेके आते हैं तुम्हारे लिए वाइट ड्रेस, ताकि तुम अपने शाहू को अलविदा कह सको। वो हानी को आगे पीछे लगाने में कामयाब हो चुका था। अब वो बाज़ार जा रहे थे। हादी हानि को लेकर बाज़ार आया तो हानी ने सबसे पहले वाइट ड्रेस लिया। हादी ने उसके लिए ईद का ड्रेस लिया। हादी, मैं हमेशा बाबा साहब का दिलवाया हुआ ड्रेस पहनती हूँ ईद पर। हानी ने बताना ज़रूरी समझा।
कोई बात नहीं, एक बार मेरा दिलवाया हुआ पहन लेना, हादी ने मुस्कुरा कर कहा। फिर उसके साथ ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी सब कुछ लेकर दिया। फिर शाम को वो जब घर वापस आए तो उनकी अफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए गए थे। हानी मेरी जान, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद से बनाया है। तानिया का शीरीं टपकाता अंदाज़ हानी को बिल्कुल ना भाया, लेकिन फिर भी सुकून से अफ्तारी कर ली, क्योंकि उसने 2 दिन के बाद चले जाना था। बेकार में तानिया को क्यों कुछ कहती, और उसने ये भी फ़ैसला कर लिया था कि वो दोबारा यहाँ कभी भी नहीं आएगी। अफ्तारी के बाद हुई शाहू की डेथ सेरेमनी, जिस पर हादी बहुत कोशिश के बावजूद भी अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि हानी ने उसको हंसते देख लिया तो उसकी नाराज़गी पक्की, और अभी तो वो उसकी मोहब्बत को समझने लगी थी। अब तो उसकी नाराज़गी का कोई रिस्क नहीं उठा सकता था। हादी आज बहुत लेट कमरे में आया था, क्योंकि तानिया की फ्रेंड्स अभी तक यहीं थीं, इसीलिए आज फिर उसे हानी के साथ रूम शेयर करना पड़ा था। रात को उसका मोबाइल भी कमरे से बाहर रह गया, जो सुबह उसे टेबल पर मिला था। हादी कमरे में आया तो हानी बेड पर उल्टी लेटी रो रही थी। क्या हुआ हानी, तुम अभी तक रो रही हो? इस वक्त तुम्हें सोना चाहिए, सहरी में उठना भी है। हानी का इस तरह से एक बेजान चीज़ के लिए रोना हादी को बिल्कुल पसंद ना आया था। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रोज़ शाहू को हक करके सोती हूँ, आज वो नहीं है, हानि ने मासूमियत से वजह बताई। ये तो बहुत बड़ा मसला है। इस मसले का क्या हल निकाला जाए? हादी ने सोचने की एक्टिंग की। आइडिया! हादी ने चुटकी बजाई। देखो अब शाहू तो है नहीं। हाँ चलो, मैं ही तुम्हारा शाहू बन जाता हूँ। फ़ौरन हादी हानी के साथ बेड पर लेट गया और ज़बरदस्ती उसके बाजू अपने गले में डाले। आज रात तुम मुझे शाहू समझकर सो जाओ। इससे पहले कि हानी कुछ कहती, हादी ने आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगा। हादी को घूरते घूरते कब हानी की आंख लग गई उसको खुद भी पता ना चला, और फिर उसकी आंख खुली जब सहरी में हादी ने उसे जगाया। इस कहानी के अगले और आखिरी पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया।